الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. آگے آ جائیے، پیچھے کافی جگہ ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. وروى الإمام علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی، اس وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. ایک آیت کریمہ اور ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اس آیت کو سمجھانا ہے اور ان 2 حدیثوں کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں گے اور سنجیدگی سے، سینسیٹیوٹی سے سنیں گے. عام بیانوں کی طرح جو ہر بار آپ سنتے ہیں سر نیچے کر کے، بات اوپر سر نیچے، اس طرح سے گفتگو کو نہ سنیں. قرآن مجید کی گفتگو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی گفتگو ہے. قرآن مجید کی ناقدری اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ناقدری کفر تک پہنچاتی ہے. اس لیے پوری توجہ سے سنیے گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ہر خطبے میں تقریباً یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہماری قوم کی ناقدری کہیے، کم ہمتی کہیے یا غفلت کہیے، ہم لوگوں کے سامنے ایک بات بار 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 دہرائی جاتی ہے اور بس ایک رسم چل رہی ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ ہر خطبے میں سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں. غور و فکر کا مزاج، سوچنے کا مزاج، ریسرچ کا مزاج ختم ہو گیا. ہم اللہ کے سامنے روزانہ کھڑے ہو رہے ہیں اور روزانہ نہیں تو جمعے کو تو کھڑے ہو ہی رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. امام صاحب پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا.
کچھ نہیں پتا، اور کبھی ایک بار اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ امام صاحب سے ہم پوچھیں کہ یہ جو آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا اور نماز میں پڑھا کیا مطلب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. قرآن مجید کے ساتھ یہ ناقدری ختم ہونی چاہیے. کب تک چلے گا بھائی؟ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرے ابا مسلمان تھے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ابا کو، آس پڑوس والوں کو، رشتے داروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مسلمان کمیونٹی میں پیدا ہو گیا، جیسے ہر مذہب کے لوگ ان کی ایک عبادت کا اور پوجا پاٹ کا طریقہ ہوتا ہے، ویسے ہمارا بھی طریقہ ہے. انہوں نے جا کے گھنٹی بجا دی، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے 2-4 سجدے مار کے. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام ایک سمجھدار قوم پیدا کرنا چاہتا ہے. کن حالات میں اسلام آیا تھا؟ ذرا توجہ سے گفتگو کی طرف غور کیجئے گا. سب کو معلوم ہے اسلام جس وقت آیا تھا اس وقت دنیا میں 2 سب سے بڑے مذہب تھے، یہودیت اور عیسائی. میری طرف توجہ دیجیے آپ. یہودیت اور عیسائیت. یہودی اور عیسائی، اللہ نے پورے قرآن میں دونوں کو اہل کتاب کہا. اہل کتاب کیا مطلب؟ کتاب والے. لقبی کیا تھا ان کا؟ پہچانے ہی کس نام سے جاتے تھے؟ اہل کتاب. سر نیم تھا ان کا. کتاب تھی ان کے پاس، لیکن کتاب کو سمجھتے نہیں تھے. کتاب پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے. اتنے بڑے بڑے علماء ان میں موجود تھے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لفظ آیا قرآن مجید میں ان کے بارے میں احبار، رہبان. ہمارے یہاں تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عالم، مولانا. بہت بڑا عالم ہے تو علامہ. ان کو کہا جاتا تھا حبر اور احبار. حبر کہتے ہیں روشنائی کو. اس کا مطلب کتابیں روشنائی سے لکھی جاتی تھی. اس کا مطلب وہ پوری روشنائی کو، کتاب کو گھول کے پی گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے. کتاب پڑھی، سمجھا. اس لیے، صرف اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمارا نام کسی نے محمد علی اور محمد فلاں اور فلاں رکھ دیا، یہ اسلام نہیں. کوئی انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے انجینئر نہیں بنتا. ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے ڈاکٹر نہیں بنتا. وکیل کے گھر میں پیدا ہونے سے وکیل نہیں بنتا. کسی پولیٹیشین کے گھر میں پیدا ہونے سے پولیٹیشین نہیں بنتا. تو پھر یاد رکھیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں بنتا. اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان نہیں بنتا. نام اس کا بالکل رجسٹر میں، گورنمنٹ کا رجسٹر میں اس کا نام لکھا ہے محمد اور آگے علی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے، اس کی کوئی گارنٹی. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہ روش چھوڑیں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا کافی نہیں. بے شک اس کا بھی ثواب ہے، ثواب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ملے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کا تعلق سمجھنے سے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے، اور پوری دنیا کی طرف بھیجے ہوئے نبی کو مخاطب کر کے ان کو سمجھا کے کہہ رہے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے آپ پر
کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہر چیز کو کھول کھول کر سمجھانے والی کتاب ہے. تبیانا لکل شیء. ذرا غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. غور کیجئے اس کتاب نے کیسے پوری دنیا کو بدلا تھا. سب کو معلوم ہے کہ جب اسلام آیا ہے تو دنیا نے کس طرح ترقی کی. وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو، کمرشل ڈیولپمنٹ ہو، وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، ٹریڈ کی ڈیولپمنٹ ہو، فوج کی ڈیولپمنٹ ہو، سیاست کی ہو، معیشت کی ہو، تجارت کی ہو، معاشرت کی ہو، کوئی چیز، کوئی سیکٹر زندگی کا ایسا نہیں رہا جس میں انسانیت نے ترقی نہیں کی. اور وہ ترقی کیسے کی؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے. کیونکہ اس قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا. اس کتاب میں صرف یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور یہ کرو اور وہ کرو جو ہم سمجھ رہے ہیں. اسلام کی ایکسپلینیشن وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، چلے، 4 مہینے، فلانے اور ڈھکنے، یہ دین نہیں ہے. کھل کے کہہ رہا ہوں دین نہیں. حدیث میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج اس کو دین کا پلر کہا گیا، ستون، لیکن پورا دین نہیں کہا گیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر اپنے کسی دوست کو، رشتے دار کو انوائٹ کریں کہ یار وہ ہمارا گھر ہم نے بنایا ہے، اس کا ادگھاٹن کرنا ہے، آپ آؤ، دعوت ہے. وہ صاحب آئے تو 4 پلر کھڑے. کیا مذاق ہے؟ 4 پلر کھڑے کر رکھے، کہہ رہے ہو گھر بنایا ہے. جب 4 پلروں سے آپ کا گھر نہیں بنتا تو یاد رکھیے 4 پلروں سے اسلام کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے بندو پورے اسلام کو سیکھیے اور پورے اسلام کو سمجھیے. اپنے علماء سے کہیے، اپنے اماموں سے کہیے، اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے کہیے کہ ایسے علماء کو بلاؤ جو ہمیں پورا اسلام سمجھائیں. اسلام جب آیا تو انسانیت کو انسانوں کے حقوق ملے، رہنے کا سلیقہ ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، آرٹ اینڈ کرافٹ میں ترقی ہوئی، ایجوکیشن میں ترقی ہوئی، ہیلتھ میں ترقی ہوئی، پولیٹکس میں ترقی ہوئی، ٹریڈ اور بزنس میں ترقی ہوئی. اور زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی سیکٹر ایسا نہیں بچا جس میں اسلام نے اصلاحات نہ کی، ترمیم نہ کی، ریفارمز نہیں کی. یہ ہے اسلام. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی، ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی. صبح کیسی ہونی چاہیے، شام کیسی ہونی چاہیے، جی رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، اوڑھنا بچھونا کیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسے ہونے چاہیے، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، پڑھائی کیسی ہونی چاہیے، لکھائی کیسی ہونی چاہیے، کام کیسے ہونے چاہیے، تجارت کیسے ہوں گی، بزنس کیسے ہوں گے، ٹریڈ کیسے ہوں گے، سیاست کیسے ہوگی، ایک اچھی سوسائٹی کیسے بنے گی، ایک اچھا ملک کیسے بنے گا، ملکوں کے تعلقات کیسے ہوں گے، لوگوں کے تعلقات کیسے ہوں گے.
جی ہیلتھ سیکٹر کیسے چلے گا, ایجوکیشنل سیکٹر کیسے چلے گا, ہر چیز قرآن مجید میں موجود. آپ دنیا کے تمام پرابلمز, تمام مسائل کا ایک انڈیکس بنا لیں اور لے کے آئے میرے پاس, قرآن مجید سے نکال کے دکھاؤں گا. سولوشن قرآن مجید میں. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا, ہدایت کے لیے نازل, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نازل ہوا. آج قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس طرح کا ہے؟ بچہ بڑا ہوا مکتب میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی رواج چلا آ رہا ہے, ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے. اس کے بعد رکھ دیا قرآن مجید. پھر رمضان آیا, تھوڑا بہت پڑھ لیا, پھر رکھ دیا. پھر کب لاتے ہیں؟ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور قسم کھلانی پڑتی ہے. کھا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم. اور پھر کب نکلتا ہے؟ جب کسی کی میت ہوتی ہے. روح آسانی سے نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھو, آسانی سے نکل جائے گی, ختم مسئلہ. اور پھر اس کی قرآن خوانی کے لیے. اللہ کے بندوں, یہ کتاب مردہ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی, زندہ انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں آئی تھی. کوشش کریں کہ قرآن مجید کا تھوڑا بہت ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑا بہت مفہوم و مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. خود سے نہیں, یوٹیوب چینلوں سے نہیں, گوگل ماسٹر سے نہیں, اپنے علماء سے. ہمارے علماء اب 2 رکعت کا امام بن کے رہ گئے, بس جیسے تیسی نماز پڑھا دی ختم. علماء اور امام کہتے ہیں قائد کو, لیڈر کو. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کہا. آپ امام تھے. کیسے امام تھے؟ پوری دنیا کے امام تھے, لیڈر تھے. پوری دنیا کی سدھار اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے. اور ہم اپنے اماموں کا کیا یوز کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز, بس. ناقدری ہوئی. ان سے قرآن مجید کو سیکھیے اور سمجھیے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ آیت ہر خطبے میں پڑھی جاتی. کیوں پڑھی جاتی؟ کبھی کسی کا دماغ پہنچا وہاں تک کیوں پڑھی جاتی؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ہر خیر کو بیان کیا اور ہر برائی سے روکا. ایک صحابی ہیں اقسم ابن صیفی, یہ تھے اپنے قبیلے کے سردار. ان کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا ہے مدینے میں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتاب اتاری, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ شخص کیسے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو ان کے نمائندے پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے 2 سوال کیے, من انت وما تقول, آپ ہیں کون؟ آپ نے سیدھا سیدھا جواب دیا, انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ بعثت الى الناس کافہ. میں محمد ہوں, میرے والد عبداللہ ہیں, اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. یہ میرا تعارف ہے اور انٹروڈکشن ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ما تقول,
کیوں بھیجا؟ کیا کرتے کیا ہیں آپ؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس ٹھہرو ایک دن. اس بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ آیت آپ نے ان کو سنائی اور وہ گئے اقسم ابن صیفی کے پاس جہاں سے آئے تھے اپنے سردار کے پاس. انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے اپنے بارے میں تو کوئی زیادہ تعارف نہیں کرایا. ہم تو اپنے بارے میں بہت ڈینگے مارتے ہیں نا، پدرم سلطان بود، میں ایسا جی ویسا، اور میرے دادا ایسے تھے اور پردادا ایسے تھے اور فلانا ایسے تھے. اور خود کیا کچھ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے رہبر، قائد اعظم، محسن انسانیت، جن کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، وہ اپنا تعارف کس طرح کرا رہے ہیں؟ میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ. ختم بات. کام کیا ہے یہ بتاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں بتایا. میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا تو دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے بندوں، کردار سے ایسی خوشبو آنی چاہیے، اخلاق سے ایسی خوشبو آنی چاہیے کہ دوسرے آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ اس کا تعلق بڑے اونچے گھرانے سے. اقسم ابن صیفی کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن اس آیت پہ غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس آیت میں بیان نہیں کی گئی، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے اس آیت میں نہ روکا گیا. اللہ کے بندوں، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے. میں ایمان لاتا ہوں اور تم پوری قوم کو سجیشن دیتا ہوں کہ جاؤ اور تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھو اور چلو میرے ساتھ، ہم مدینے چلتے ہیں اور اس کی غلامی قبول کرتے ہیں. لوگوں، کس کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی تھی؟ ایک کافر کے سامنے. اور اس کافر نے اس آیت میں غور کیا اور سمجھ گیا کہ جو مذہب اس بات کی تعلیم دے رہا ہے وہ مذہب یقیناً سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر اس میں، ہر برائی سے اس میں روکا گیا. یقیناً اور ضرور اس مذہب کو قبول کرنا چاہیے. کیا تصویر ہم اسلام کی پیش کر رہے ہیں آج؟ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ دیکھ دیکھ کے اسلام قبول کیا کرتے تھے. کردار ایسا تھا، کریکٹر ایسے تھے، اخلاق ایسے تھے، کہنے کیا تھے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں اس آیت میں. اگر میں چھوٹے سے چھوٹے لفظوں میں کہنا چاہوں تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اچھا سماج، ایک اچھی سوسائٹی کیسے بلڈ ہوتی ہے، ایک اچھا سماج کیسے بنتا ہے، ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں. اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ان اللہ یأمر. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ حکم دے رہے ہیں 3 چیزوں کا: عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا. بولنے میں یہ چھوٹے سے 3 جملے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ساری انسانیت کا جو ایک دوسرے سے تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ کیسے اچھا ہوتا ہے ان 3 جملوں میں بیان کیا گیا. دیکھیں، ہم دنیا میں آئے، کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عدل. اچھا، عدل کا مطلب سمجھ لے پہلے. عدل کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے انصاف، اور انصاف بھی اردو نہیں ہے.
انصاف کا معنی ہے ڈیوائڈ انٹو ہاف، آدھا آدھا کرنا. نصف کہتے ہیں عربی میں آدھا. انصاف کا معنی ہے آدھا آدھا کرنا. اور جب آدھا آدھا ہوگا تو آدھا ادھر آدھا ادھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکول. اسی کو کہتے ہیں ہم انگریزی میں ایکولیٹی، عدل. اللہ حکم دیتا ہے ایکولیٹی کا، برابری کا، انصاف. بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں قاضی ابن العربی مالکی. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ عدل کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں. ایک ہے عدل اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے انصاف اللہ کے ساتھ. اس نے آپ کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، زندگی کی ہر ضرورت پوری کی. اب اگر میں اس کو بیان کروں تو ایک بہت لمبا وقت لگے گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے جہانوں کا، ساری انسانیت کا پروردگار. رب کہتے ہیں اس ذات کو جس نے آپ کو وجود بخشا، ایگزسٹنس بخشا. آپ نہیں تھے، کوئی چیز ہی نہیں تھے آپ. قرآن مجید میں اللہ انسان کو یاد دلاتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا؟ آج سے 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال پہلے ہم کچھ تھے؟ کوئی تذکرہ تھا ہمارا؟ کچھ پتا تھا کہ گولو مولو اور چنٹو پنٹو بھی کوئی چیز ہوں گے 50 سال کے بعد؟ کچھ نہیں تھے تو اس نے ہم کو سب کچھ بنایا، اور سب کچھ بنایا اور پھر سب کچھ ہمیں دیا. تھا کیا ہمارے پاس؟ پیدا ہوئے تھے تو بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، اور پھر آگے تو بات ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اب جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تو اللہ کو بھول گیا اور کہتا ہے انا انا، بس میں ہی سب کچھ ہوں. میرا کار، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری بیوی، میرے بچے، میرا فلاں، میرا ڈھکنا، میں یہ اور میں وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عدل کرو. غور کرو تم تھے کیا. اس لیے میرے بندو، جو میرے حقوق میرے رائٹس تم پر ہیں ان کو ادا کرو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن تلاوت وغیرہ وغیرہ. اللہ کا شکر ہے میں تو اچھا گمان رکھتا ہوں مسلمانوں سے، تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حقوق تو اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں. کوتاہی تھوڑی بہت ہوتی ہے، انسان ہے. دوسرا نمبر آتا ہے اپنے آپ کے ساتھ عدل کرنے. عجیب بات اسلام نے سکھائی، دنیا کے کسی بھی ریفارمر نے اس بات کو نہیں لکھا کہ اپنے آپ کے ساتھ عدل کرو. ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے اسلام کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کیا. تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. اور وہ جو رشتہ تھا بھائی کا سگے بھائی سے زیادہ تھا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے مکۃ المکرمہ سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے مدینے میں. ان کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ بنایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کا، سلمان فارسی کا.
اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رات کو نیت باندھی تہجد کی اور کھڑے ہیں اللہ کے سامنے. پوری رات گزر گئی, صبح ہوئی تو روزے سے ہیں. اگلے دن دیکھا پھر روزے سے, اور پھر وہی بات, پوری رات تہجد میں گزار دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں, عمر میں بھی بہت بڑے ہیں, تقریباً 250 سال ان کی عمر ہوئی. انہوں نے یہودیت میں بھی دن گزارے, عیسائیت میں بھی گزارے, اور اس کے بعد اسلام کی طرف آئے. بڑے تجربے کار اور میچور صحابی تھے. انہوں نے چھوٹے بھائی کو ابو درداء کو نصیحت کی, ابو درداء ان لنفسک علیک حقا, اے ابو درداء تمہاری جان کا تم پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہو, تمہاری بیوی بھی ہے, اس کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم میرے بھائی بنائے گئے ہو تو کھانا وانا بھی تو میرے ساتھ کھایا کرو. تمہارے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے, ملاقات کرتا ہے, اس کا بھی تم پر حق ہے. حضرت ابو درداء نے کہا نئی بات کہہ رہے ہو, رسول اللہ سے پوچھیں گے جا کے. صبح فجر کی نماز میں دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, یہ سلمان فارسی مجھ سے ایسی ایسی بات کہہ رہے, نئی بات سن رہا ہوں میں تو. آپ نے فرمایا صدق سلمان, سلمان صحیح کہہ رہے, اپنی جان کا حق ہے. کیا حق ہے اپنی جان کا؟ اپنی جان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا میں ایسی پیدا کی جس سے اس جان کو نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. کچھ چیزیں ایسی پیدا کی جن کو یوز کرنے سے اس جان کو نقصان ہے. اس کا حق ہے. حضرت ابو درداء کو کہا کہ پوری رات تم کھڑے رہتے ہو, سوتے نہیں ہو, سو بھائی صحت پہ اثر پڑے گا. کیا خوبی ہے اسلام کی؟ کون سا دنیا کا ایسا مذہب ہے جس نے یہ بتایا کہ اپنی جان کے ساتھ یہ کرو تو تمہاری جان کو فائدہ ہوگا, اور یہ کرو گے تو نقصان ہوگا. صبح جلدی اٹھو, اس کا حکم دنیا کے کون سے مذہب نے دیا؟ رات میں جلدی سو, اس کا حکم دنیا کے کون سے مذہب نے دیا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنا حرام ہے. حرام ہے, حرام. ہماری رات کب ہوتی کہنی کیا؟ اور صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت, یعنی رات کے آخری حصے میں جو مسلمان بیدار ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ پورے دن ایک خوشی, ایک انبساط, ایک کھلاپن ہوتا ہے. سائنسدان لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت ایک ہوا چلتی ہے جو بالکل پوائزن لیس ہوتی ہے, بالکل فلٹر ہوتی ہے, بالکل صاف ستھری ہوتی ہے. اس ہوا کو جو انسان لیتا ہے, اس ہوا کی وجہ سے پورے دن چست رہتا ہے. کیا اسلام کی خوبیاں ہیں. ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ اگر سحری نہ کھانا ہو تو صبح ہو ہی نہ, اور سحری کے بعد پھر جو سوتے ہیں تو پھر 12 بجے. اللہ کے بندو, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, افسوسناک صورتحال ہے. جو قوم دن کے 12 بجے تک سو رہی ہے, اپنی تجارت میں کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ پڑھائی میں
اپنے کام کاج میں, کسی بھی چیز میں. مسلمان آج کمرشیلی اتنا پیچھے ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں. وجہ 12 بجے صبح ہو رہی, کام کب کرے گا؟ آدھا دن اس نے گزار دیا اپنی جان کے ساتھ. آگے نقصان دہ چیزیں, موبائل ہر ایک کے بستر پہ رات میں 2-2 بجے تک. اس آنکھ کا کیا ہوگا بھائی؟ اپنے نفس کی خاطر, صرف میرا نفس خوش رہے, میں کسی حسینہ کو دیکھ لوں, کوئی ایسی چیز سن لوں, کوئی گانا سن لوں, کوئی میوزک سن لوں, کوئی مووی دیکھ لوں, کوئی سیریل دیکھ لوں, کوئی یہ دیکھ لوں, کوئی یہ دیکھ لوں. رحم کرو اپنی آنکھ پہ اور رحم کرو اپنے کانوں پہ. 4-4 سال کے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں اور 4-4 5-5 نمبر کے. کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اوپر رحم کیجیے. اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر وہ لت لگ گئی, دوستوں کے ساتھ سگریٹ چل رہا ہے, اور پھر کچھ اور آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو پھر ڈرنک چل رہی, اور آج کل تو کیسے کیسے نشے ہیں, کوکین اور ڈرگز اور کیا. اگر اللہ سے ڈر نہیں آتا تو اپنی جان پہ تو رحم کرنا چاہیے. یہ اپنے نفس کا حق ہے. تیسری بات جو میں کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل. اس وقت ہمارے معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی, بالکل پینڈیمک ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھے سے پیش آئے, لیکن میں کسی کے ساتھ اچھے سے پیش نہ ہوں. پوری دنیا میں اس وقت جو کرائسس ہے, ایک اخلاقی کرائسس جس کو کہیے, بحران ہے ایک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آپ دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہیں. اسلام نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تمہارے حق میں کوئی کمی ہو برداشت کر لینا, لیکن دوسروں کے حق پورے ادا کرنا. عدل و انصاف, اس کا تعلق صرف حکمرانوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہر انڈیویجول سے, ہمارے اور آپ سے. ہم عدل کریں اپنے بچوں کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنی بیویوں کے ساتھ, ہم عدل کریں ماؤں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنے کولیگز کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, ہم عدل کریں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ عدل, اپنے پڑوسی کے ساتھ عدل. کیا عدل؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کو خوش رکھے, آپ کو چاہیے آپ بھی اپنے پڑوسی کو خوش رکھیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے, آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں, عزت کریں, ادب کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو دھوکہ نہ دے, آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ اچھے سے رہے, سب سے پہلے آپ اس سے اچھے سے رہیں. ہر ایک کا حق ہے. کیا خوبی ہے اسلام کی, یہ اسلام کی وہ تصویر ہے جب دنیا کے سامنے پیش آئی. لوگ دوڑ کے آتے تھے کہ کلمہ پڑھاؤ ہمیں اس نبی کا, ہمیں اس اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھاؤ جس نے یہ خوبصورت اسلام اور یہ خوبصورت دین سکھایا. میں بات کو شارٹ کرتے ہوئے آگے لے کے چلتا ہوں. ابھی ایک عدل کا ایک دوسرا مطلب ہے, میں وہ بعد میں بیان کروں. اب ذرا اور توجہ دیجیے. قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی پہلو ہوتے ہیں, اور ایک لفظ میں وہ تمام پہلو نکلتے ہیں. ایک عدل کا مطلب ہے برابری, اور ایک دوسرا مطلب ہے عدل کا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اعتدال, انگلش میں کہتے ہیں کنسسٹنسی. کوئی بھی کام ہونا چاہیے
بیچ میں ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر. ہم کسی کے ساتھ تو اتنے آگے بڑھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے آگے بڑھیں کہ ان کو اللہ تک پہنچا دیں، اور توہین کریں تو اتنی کریں کہ نبی کا درجہ بھی باقی نہ رہے. یہ اعتدال کے خلاف. سوئیں تو اتنا سوئیں کہ دن پورا سونے میں گزر جائے، اور نہ سوئیں تو پوری پوری رات بغیر سوئے گزرے. یہ اعتدال کے خلاف. پڑھیں تو اتنا پڑھیں کہ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں، اور نہ پڑھیں تو جاہلوں کے ابا. یہ اعتدال کے خلاف. کھائیں تو اتنا کھائیں کہ باقاصور کو پیچھے چھوڑ دیں، اور نہ کھائیں تو سوکھ کے ہڈی ہو جائیں. یہ اعتدال کے خلاف. اللہ اس چیز سے منع کرتا ہے. کام کریں تو دن رات کام میں لگا دیا، اور نہیں کیا تو دکان مہینوں بند پڑی. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اسلام کے بارے میں ایک ایسا تصور قائم ہو گیا ہے کہ اسلام صرف آخرت کی کامیابی کے لیے آیا. بہت غلط ڈیفینیشن اسلام کی. اسلام سب سے پہلے ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا. کن حالات میں اسلام آیا؟ کیا اس وقت آخرت کا تصور نہیں تھا؟ آخرت کا تصور تھا. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت میں ہمارے لیے اللہ نے جگہ پہلے سے الاٹ کر رکھی ہے. آخرت کا تصور تھا. لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں. عیسائی کفار مکہ کے وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت میں ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے. تصور تھا آخرت کا. کمی کس چیز میں تھی؟ میری طرف توجہ دیجیے. کمی کس چیز میں تھی؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. اسلام پہلے آیا تو اس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. اسلام ہماری دنیا میں بھی پوری کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی پوری کامیابی چاہتا ہے. بہت غلط تصور ہے کہ اسلام صرف آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کا دین ہے. غلط ہے. پہلے اسلام زمین پر قائم ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ میں اس کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنانا چاہتا ہوں. ہر چیز میں اعتدال اور کنسسٹنسی. بالعدل والاحسان. عدل سے اوپر کا ایک درجہ ہے احسان. احسان کہتے ہیں کسی کا کوئی حق ہے آپ اس کو اس سے زیادہ دیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اور رشتہ داروں کو دیں، خوش رکھیں انہیں. آج کیا حال ہے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ ہم کس طرح پیش آ رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں. بھائی بھائی سے دشمن، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، بیوی کے حقوق نہیں آپ ادا کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں. بچے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں اس کا. رشتہ داروں میں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یاد رکھیے اچھا خاندان بنتا ہے رشتہ داروں سے، اور اچھا سماج بنتا ہے اچھے خاندانوں سے. یہ ہے اس آیت میں. ہر ایک کے حقوق پورے پورے ادا کریں. آپ کتنی ہی تہجدیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنے بھی داڑھی کرتا پجامہ ٹوپی پگڑی پیر صاحب بن جائیں، اگر رشتہ داروں کے حقوق میں کوئی کمی ہے اللہ آپ سے راضی نہیں. اللہ آپ سے راضی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میرا خاندان ہے،
الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا خاندان ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احب الی عیالہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے، سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے. یہ ہے احسان، ہر ایک کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام. اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا لا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہنا. ولا تنهرهما، اگر وہ بڑھاپے میں کچھ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کچھ چڑچڑاہٹ ہو، وہ کچھ تم پہ غصہ کریں، کچھ ڈانٹیں، انہیں جھڑکنا بھی مت. اللہ اکبر، کیا خوبی ہے اسلام. بیوی کے حقوق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو خرچ کرو، وابدأ بمن تعول، اور ان سے شروع کرو جو تمہارے سب سے قریب ہیں. آپ بتائیے رشتہ داروں میں سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ انسان کی بیوی رشتہ داروں میں سب سے قریب ہے. آج آپ کو نئی بات بتاتا ہوں. اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنا، سنیے گا ذرا غور سے، اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک جان کون ہے؟ آدم. وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اس کے جوڑے اور رشتے کو پیدا کیا، ان کی بیوی کو پیدا کیا. تو کون سا رشتہ بنا پہلا؟ میاں بیوی کا رشتہ بنا. اللہ کے بندو اپنی بیویوں کے حقوق میں کوتاہی مت کیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے. یہ بھی تو سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں ٹینشنیں رہتی تھی، آج اس نے تنگ کر رکھا، آج مکہ والوں نے تنگ کر رکھا ہے، ادھر نجران والوں نے تنگ کر رکھا ہے، ادھر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تنگ کر رکھا ہے. ہزاروں ٹینشنیں، آج ان کے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ جنگ، منافقین بھی ہیں، غدار بھی ہیں، ساری ٹینشنیں، اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، ساری ٹینشنیں باہر، السلام علیکم، اب مسکرا کے داخل ہوتے. کتنی مرتبہ آپ ایسا ہوا کہ گھر میں مسکرا کے داخل ہوئے؟ گھر میں لوگ بالکل جلاد بن کے داخل ہوتے ہیں. کیوں؟ بیوی پر رعب رہے، بیوی پر رعب رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی یغضبن الکریم ویغضبہن اللئیم، عورتیں شریف آدمیوں پہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینے آدمی عورتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. عورتیں شریف آدمی پہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینے ہیں وہ آدمی جو اپنی عورتوں پہ غالب آ جاتے ہیں. کیا آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کمینے بننا پسند کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب ان اکون من الکریم، میں چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں کریم بن کر رہوں. کتنے ایسے واقعات ہیں، پورا وقت چاہیے. اتنی کوتاہیاں حقوق میں ہیں کہ اللہ کے بندوں پورا وقت بھی اگر سمجھاؤں کم پڑے گا. اس کوتاہی کو ختم کیجیے. حقوق ماں باپ کے پورے ادا کیجیے، بیوی کے پورے ادا کیجیے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کیجیے. بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی، خاص طور سے نوجوان نسل کی طرف توجہ دینے کی. کس تیزی سے کیسا بگاڑ آ رہا ہے، بہت دل خون کے آنسو. آگے چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالی روکتے ہیں ہر بے حیائی کی بات سے اور ہر اس بات سے جس کو تمہارا دل برا کہتا ہے. ہر بے حیائی کی بات سے اور ہر اس بات سے جس کو تمہارا دل برا کہتا ہے. کسی کی طرف جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا اس کی طرف دیکھنے سے روکتے ہیں. کسی غلط کام کو، کسی غلط چیز کو سننے سے روکتے ہیں.
کوئی غلط بات بولنے سے روکتے ہیں. کیا خوبی اسلام. نوجوانوں کا بگاڑ اس وقت کیا ہے؟ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے اور ناجائز کام کر رہا ہے اس میں، اور ناجائز باتیں سن رہا ہے. نوجوانوں، آپ سے کہتا ہوں، جس سکون کی خاطر آپ اس میں غلط کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے سکون تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جہنم کا عذاب ضرور وہاں تک پہنچائے گا. سکون ملتا ہے اچھی نماز سے، سکون ملتا ہے اچھی اطاعت کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، سکون ملتا ہے بڑوں کی بات ماننے سے، سکون ملتا ہے خدمت کرنے سے، سکون ملتا ہے اچھی نماز، اچھی تلاوت، اچھے روزے سے، سکون ملتا ہے پڑوسیوں کی خدمت کرنے سے، سکون ملتا ہے اچھی باتیں پھیلانے سے، سکون ملتا ہے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے. یہ کیجئے، اللہ کے بندو سکون ملے گا. جن چیزوں میں آپ سکون مل رہے ہیں، سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سکون نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں. تھوڑی دیر کا سکون ہے، آپ کا نفس خوش ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ زندگی آپ جی رہے ہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہے زندگی کی. یہ گرل فرینڈ اور یہ فلانی دوستی، اس کے ساتھ ریلیشن شپ، آج آپ نے اس سے ہینڈ شیک کر لیا، اور آج آپ نے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، آج اس سے بریک اپ ہو گیا. یہ زندگی کی ریئلٹی نہیں ہے. آپ کی ایک دن شادی ہوگی، نکاح ہوگا، کسی دن آپ باپ بنیں گے. یہ ذمہ داریاں آپ کو اٹھانی پڑیں گی. زندگی کی ریئلٹیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ ہائپوتھیٹیکل اور فرضی زندگی جی رہے ہیں، وہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں جو آپ موویز میں اور ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے چہرے، جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں، اور کر چکا ہوں یہ باتیں نوجوانوں سے بیان، ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کی آپ بیتی بیان کرتا ہوں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دنیا میں اچھا سلیقہ سکھانے کے لیے. آپ بتائیے، جب یہ باتیں کسی غیر مسلم کے سامنے بیان کی جائیں گی، کیا وہ اسلام کی طرف نہیں مائل ہوگا؟ اور جب ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لائیں گے، ان کہنے سنانے کا مقصد ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. ہر بیان کو سن کے ہمارا مقصد بہت غلط مزاج بن چکا کہ مقرر کو واہوائی دے کے اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا اور مزہ آ گیا اور نئی بات سننے کو ملی اور ختم. اللہ کے بندو توبہ کیجیے، اس چیز سے توبہ کیجیے. جو باتیں سنائی جائیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ثواب کی نیت سے سننا اس کو بھی چھوڑیے، ثواب تو ملے گا لیکن عمل کریں گے تب ملے گا. ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کیجیے. اللہ کا حق، اپنے گھر والوں کا حق، ماں باپ کا حق، میاں بیوی کا حق، رشتے داروں کا حق، سسرالی رشتے داروں کا حق، خاندانی رشتے داروں کا حق. اگر آپ اس کو پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ دنیا کے کتنے ہی بڑے ولی ہیں، کتنے ہی بڑے علامہ ہوں، تبلیغی جماعت کے امیر ہوں، کوئی مولانا ہو، ممبر و مصلی آپ کے ہاتھ میں ہو، کسی کمیٹی کے صدر سیکریٹری ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے یہ چیزیں نہیں چلتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اچھا انسان وہ ہے جس کے گھر والے گواہی دے کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کی بیوی کہے کہ یہ اچھا شوہر ہے، اس کی ماں کہے کہ یہ اچھا بیٹا ہے. وہ اچھا انسان نہیں ہے کہ جماعتوں میں جائے تو واجی فلاں صاحب اور یہ اور ان کے اتنے اور یہ بیان اور اتنے چلے لگے اور اتنے وہ ہوئے اور ان کا اتنا علم اور یہ فلاں مسجد کے صدر اور فلاں کے سیکریٹری اور ان کو اتنا علم آتا ہے، انہوں نے وہاں سے ڈگری لی اور وہاں سے ڈگری لی. اللہ کے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کی نظر میں اچھے انسان نہیں. آخری بات، اللہ تعالیٰ ظلم سے روکتا ہے، ہر ظلم سے روکتا ہے. اپنی جان پر ظلم کرنے سے، اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنے. ظلم کا مطلب کیا؟ ظلم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کسی کو مارنا دھاڑنا، یہ ظلم، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. ظلم شروع ہوتا ہے، ظلم کی تعریف ہوتی ہے جس کا جو حق ہے آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ کی جان کا جو آپ پر حق ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں، ظلم. آپ کے والدین کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ظلم. آپ کے گھر والوں کا حق آپ نہیں ادا کر رہے ہیں،
ظلم ہے. پڑوسی کا حق آپ نہیں ادا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں آپ. جس سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی اور سماج میں کچھ اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں. مسجد ہے, مسجد میں آپ آ رہے ہیں, مسجد والوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, ظلم. بزنس پارٹنر کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, ظلم. آج پوری دنیا میں ہم نے دہائی دے رکھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح رحم کریں گے. ہم سب پہ ظلم کرتے رہے, اپنے گھر والوں پہ, گھر سے باہر اپنے رشتے داروں پہ, ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں کمیونٹی پہ ظلم کرتے رہے, اور ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہم پہ ظلم نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں ظلم کی سزا ضرور دیتے ہیں, چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم. اس وقت ہر طاقتور اپنے سے کمزور پہ ظلم کر رہا ہے. ہم کیا حکمرانوں کی دہائی دے رہے ہیں کہ جی فلاں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ کا بس گھر والوں پہ چلتا ہے تو گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ کا بس کمیونٹی والوں پہ چل رہا ہے تو ان پہ ظلم کر رہے ہیں. آپسی جھگڑے, مسجد کا صدر سیکریٹری اماموں پہ ظلم کر رہا ہے, جماعت کا امیر اپنے ساتھیوں پہ ظلم کر رہا ہے. ظلم امام ہے تو اپنے مقتدیوں پہ ظلم کر رہا ہے. ظلم مقتدیوں پہ ظلم یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی باتیں سمجھانی چاہیے, نہیں سمجھا رہا, ظلم ہے, صاف ظلم ہے. اس مجلس سے ہم ہر ظلم سے توبہ کرتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ہر ایک اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, میں خود مجرم ہوں, اور ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے کتنے گل کھلے. ہر گناہ سے توبہ کریں اور اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کریں. اپنے آپ سے وعدہ کریں, اللہ سے وعدہ کریں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کریں. جس کا جہاں تک بس چلے انصاف کو پھیلائے, انصاف کو عام کرے, حسن سلوک کو عام کرے. ہر ایک کے ساتھ اچھے بول بولیں, رشتے داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, جہاں جائیں اپنے کردار کی, اپنے اخلاق کی خوشبو پھیلائیں. دنیا والے گواہی دے کے اچھا انسان جا رہا ہے, 10 لوگ گالی نہ دیں. جب ایسے بن کے جائیں کہ جنازہ اٹھے تو لوگ روئیں آپ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مر گیا مردود, فاتحہ نہ کرے. رمضان المبارک اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں, ریولوشن لائیں, خود ریفارم کریں, خود ریفارم کریں. انسان کے لیے سب سے اچھا ناصر اس کا نفس. میں کتنا سمجھا لوں, فلاں امام کتنا سمجھا لیں, فلاں مولانا کتنا سمجھا لیں, نہیں سمجھنا جب تک آپ کا نفس نہیں سمجھا. اس لیے ہر گناہ سے, ہر غلط کام سے توبہ. اس مجلس میں توبہ. شرمندگی اللہ کو پسند ہے, ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیجئے, بڑے معاف کرنے والے ہیں. مختصر سی دعا کر لیجئے, اس کے بعد